السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میرے پاس بہت سے میسیج آتے رہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ صرف مجھے خزانے کے متعلق بتا دیجئے، مجھے اس کے متعلق بتا دیجئے، مجھے اس کے متعلق بتا دیجئے، کچھ ایسے اعمال بتا دیجئے جس سے میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میں سب ان لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں، ان تمام لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی میرے، آپ جو ویڈیو ہے اسے آپ پوری دیکھا کریں، اور اس سے کیا ہے کہ جب آپ پوری دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس ویڈیو میں ہم کیا بتا رہے ہیں، اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم کیا سمجھانے والے ہیں، اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم جو اعمال بتا رہے ہیں اسے آپ پوری طرح سے سمجھ کر اس عمل کو کریں۔ میرے بھائی، اس سے کیا ہے کہ نہ تو آپ پریشان ہوں گے اور نہ تو ہم پریشان ہوں گے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں میسیجز کر کے، اور ہم اسے پڑھ کے اور اس کا جواب دے کے۔ میرے بھائی، تو میں ان تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ویڈیوز جو ہے آپ اچھے طریقے سے دیکھا کریں، اسکپ کر کے نہ دیکھا کریں، بڑھا کر کے نہ دیکھا کریں۔ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی ویڈیو رہتی ہے، کوئی زیادہ لمبی ویڈیو نہیں رہتی۔ ہم اسی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس کے متعلق ہو، چاہے وہ خزانے کے متعلق ہو، چاہے وہ رزق کے متعلق ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ ہم جب کسی ویڈیو میں جب بات کرتے ہیں تو اسے آپ پوری دیکھیں۔ اگر وہ آپ کے لائق ہے تو اسے آپ پوری دیکھیں، اس میں پوری طرح سے سمجھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھا کریں، سمجھنے کی کوشش کیا کریں، تب جا کے آپ عمل میں آگے بڑھیں، تب آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو میری بات تھی یہ مکمل ہو گئی، اور جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں وہ ہے خزانہ۔ ہم سب سے پہلے خزانے کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ خزانے کو ہم کیسے پتہ کریں کہ زمین کے نیچے کی چیز ہے، انسان دیکھ نہیں پا رہا ہے، اسے سمجھ نہیں پا رہا ہے، ہاں کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے بنا پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ اس جگہ پہ خزانہ ہے۔ اب ہمیں کلیئر ہونا ہے، اب ہمیں پوری طرح سے ثابت ہونا ہے کہ جو ہے اس جگہ پہ خزانہ ہے، اس جگہ پہ کچھ گڑا ہوا ہے، اس جگہ پہ سونا چاندی وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز ہو گڑا ہے۔ جب ہم کلیئر ہو جاتے ہیں تب جا کے ہم کھدائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ خزانے کو پتہ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ خزانہ جو ہے کس جگہ پہ ہے۔ آپ خزانے کے علاوہ بھی، یعنی کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے جسے آپ نہیں دیکھ سکتے، اس چیز کو آپ جو ہے اس عمل کے ذریعے سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے سے میں خزانہ یہ جو ٹاپک بنا رہا ہوں، میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں خزانے کے ٹاپک بنا رہا ہوں، تو خزانہ صرف رکھا گیا ہے کہ خزانہ جو ہے خاص کر مخصوص خزانہ جو ہے اس عمل کے ذریعے سے پتہ کیا جاتا ہے۔ خزانہ کیونکہ زیادہ تر جو ہے اسی کو پتہ کرنے کے لیے اس عمل کا استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ تر خزانے کو۔ تو خزانہ ہمارا ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں، اور اسی ٹاپک میں ایس عمل کو آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ یہ ہے استخارہ۔ استخارہ سے بہترین کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہوگا میرے بھائی؟ کیونکہ وہ زمین کے نیچے کی چیز ہے، آپ اسے استخارہ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، خواب کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ تعویذ کے ذریعے سے ہم پتہ کر لیں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ استخارہ نہ کریں، استخارہ کے علاوہ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ زمین کے نیچے کیا ہے، خزانہ ہے یا نہیں ہے، اس جگہ پہ ہے یا نہیں ہے، یا اس جگہ پہ نہیں، اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری زمین ہے آپ کی، بہت ساری زمین، اور وہ تمام زمین کے اندر کس جگہ پہ خزانہ ہے، کس جگہ پہ خزانہ ہے، اور وہ جگہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ جگہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ دادا پردادا کوئی جو ہے اس جگہ پہ خزانہ گاڑ دیا اور اس کے بعد گزر گئے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے، تو آپ استخارہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ استخارہ کے ذریعے سے آپ خزانے کو پتہ کر سکتے ہیں، استخارہ کے ذریعے سے۔ اب میرے بھائیوں، استخارہ کے علاوہ بھی جو آپ کی مرضی ہو آپ پتہ کر سکتے ہیں، لیکن استخارہ کے ذریعے سے آپ خزانے کو پتہ کرنے کے لیے یہ استخارہ استعمال کریے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو تو ڈاؤٹ ہے نا، ابھی تک صرف آپ کو شک ہے کہ اس جگہ پہ خزانہ ہے، یہ ایک الگ بات ہوگی۔ اگر آپ کو شک بھی نہیں ہے کہ کس جگہ ہے،
آپ کو جگہ معلوم نہیں ہے، آپ کو جگہ پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پہ خزانہ ہے. اتنا معلوم ہے کہ خزانہ ہے. مثال کے طور پہ 1 ایکڑ کی زمین ہے آپ کی. 1 ایکڑ کی زمین میں کس جگہ پہ خزانہ ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تب بھی آپ استخارہ کا استعمال کر سکتے ہیں. تب بھی. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تعویذ کا استعمال کریں تو میرے بھائیوں میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. کئی ویڈیوز میں خزانے کو پتہ کرنے کے لیے ایک ایسی تعویذ جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے استعمال سے آپ خزانے کو پتہ کر سکتے ہیں. ویڈیو میں آخر میں ایڈ کر دوں گا، وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اسے آپ دیکھ کر استعمال میں لا سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اسے بنانے کی ترکیب ہے جو میں سب کچھ اس میں بتا دیا ہوں. آپ جس طریقے سے بنا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ بنا کر اور استعمال میں لائیں. یہ ٹاپک استخارہ کا ہے تو استخارہ کے متعلقات اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کو. اب آپ اپنے ذہن میں اس بات کو بالکل ڈال لیں جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل کریں گے. سب سے پہلے کیونکہ جب آپ سونے والے ہوں گے اس سے پہلے، غسل سے پہلے بھی آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے. یعنی کہ اس ٹائم مغرب کے بعد، عشاء کے بعد مغرب کے بعد آپ کی مرضی. آپ سوتے کتنے ٹائم ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر شخص جو ہے عشاء کے بعد ہی سوئے گا. عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ کیا کریں؟ غسل کریں. غسل کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ جیسے یہ کھانا وغیرہ ضروریات جو بھی چیزیں ہیں آپ پہلے کر لیں. اس کے بعد سونے سے پہلے آپ غسل کریں. سونے سے پہلے آپ غسل کرنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے؟ بستر پاک. یہ شرط ہے، اتنا خیال رکھیں. جس دن آپ جو ہے استخارہ کا عمل کرنے والے ہوں اس دن آپ علیحدہ سوئیں، زیادہ بہتر ہے. علیحدہ کا کیا مطلب ہوا کہ آپ دوسرا کمرہ لے لیں، دوسرا بستر لے لیں، آپ دوسرے بستر میں سوئیں. اور اس طریقے سے بستر آپ کا پاک ہونا چاہیے، بالکل پاک ہونا چاہیے. اگر آپ کو شک بھی ہے کہ یہ بستر ناپاک ہو سکتا ہے تو آپ وہ بستر بدل دیں. یاد رکھیں کہ بستر آپ کا پاک ہونا چاہیے. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ بستر میں گئے، اس سے پہلے بھی آپ کسی سے بات نہیں کیے. یعنی کہ غسل سے پہلے کسی سے بات نہیں کیے، غسل کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی ہے. وہ دن الگ بات ہے. جیسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غسل سے پہلے تو وہ تو پورا دن ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. غسل کے بعد آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی. اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ زیادہ جو ہے کوشش یہی کریں کہ ہم بات نہ کریں، زیادہ کوشش یہی کریں. لیکن غسل کے بعد آپ کو بات نہیں کرنی ہے، ہرگز نہیں کرنی ہے بات. اب میرے بھائیوں ذہن میں اتنا ہی رکھنا ہے کہ آج ہمیں استخارہ کرنا ہے. یعنی کہ آپ کو نیت کرنی ہے. اس بات پر بالکل جو ہے جمے رہنا ہے کہ ہمیں جو ہے نیت کر کے بس غسل کرنا ہے. غسل کیے، غسل کرنے کے بعد آپ بستر میں گئے. بستر میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. درود ابراہیمی یہ ایک بہترین درود ہے، بہترین درود. ہر جگہ جو ہے درود ابراہیمی ہی پڑھنی چاہیے. کوئی اور درود وہ الگ بات ہے، وہ کچھ اعمال میں ہے. کچھ اعمال میں کچھ درود سیفی ہے، درود اور بھی بہت سی درود ہے، تو وہ الگ بات ہے. آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے. 3 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ 10 مرتبہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ 10 مرتبہ. اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنی ہے؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ دونوں ہو گئے. یہ سب سے آسان استخارہ بتا رہا ہوں میرے بھائیو، سب سے آسان. اس سے آسان جو ہے ایسا استخارہ نہیں ہے کہ 2-4 اسماء حسنہ ہو گئے یا تو پھر چھوٹی سی کوئی آیت ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اس سے آسان کوئی جو استخارہ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ سورہ فاتحہ ظاہر سی بات ہے سب کو یاد ہے، سورہ اخلاص ظاہر سی بات ہے کہ سب کو یاد ہے، درود ابراہیمی سب کو یاد ہے. اب میرے بھائیوں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ اور سے یعنی کہ درود شریف پھر سے پڑھنی ہے. 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ درود ابراہیم. یہ آپ کا استخارہ پورا ہو گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سنت کے طریقے پہ آپ کو سو جانا ہے. یعنی کہ داہنے کروٹ سو کر اور جو ہاتھ ہے وہ رخسار میں یعنی کہ غال میں آپ کو رکھ کے سو جانا ہے. کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ہاں ہوں نہ کچھ بھی نہیں. نیت آپ کا کیا تھا کہ آج جو ہے ہمیں جو خزانہ ہے اس جگہ کے متعلق ہمیں جاننا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ آزمایا جا چکا ہے میرے بھائیو، آزمایا جا چکا ہے. ایسا نہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جس جگہ کے متعلق آپ کو جاننا ہے وہ ہر حال میں آپ کو خواب میں دکھ جائے گا. ہر حال میں دیکھ لیجیے گا. تو ایک بار آپ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو شک ہے تو اس عمل کو آپ ضرور کریں کہ اس جگہ پہ دادا دادی نانا نانی کوئی جو ہے خزانہ گاڑ کے گزر گئے، اب جو ہے ہمیں پریشانی ہو رہی. تو آپ اسے کر کے ایک بار دیکھ لیں. بہت ہی بہترین اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، بہت ہی بہترین. تو میرے بھائیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں. اور ساتھ میں اگر نئے ہیں ہمارے چینل میں
تو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔